السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر رفیق افریدی فرام پشاور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ویڈیو صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے ساتھ نالج شیئرنگ کا پروگرام ہے، لہٰذا اگر پبلک ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کو سمجھ آئے گی اور نہ ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے ایکونائٹ کے حوالے سے۔ بہت ایک پولیکریسٹ ریمیڈی ہے، اس کا جو بیسک سورس ہے سب کو پتہ ہے کہ یہ پلانٹ کے پوائزن سے لی ہے، لیکن اس کا جو پلانٹ ہے وہ بھی پوائزن گروپ سے ہے۔ اچھا، ایکونائٹ کو آپ کہیں گے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی میڈیسن ہے تو اس پہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ایکونائٹ میرے خیال میں آپ کی کلینک میں تقریباً 90% کیسز کو ریسکیو کرتی ہے، وہ بھی ایکیوٹ، بعض اوقات کرانک میں بھی کر لیتی ہے، لیکن زیادہ تر آج ایکیوٹ کی بات کرتے ہیں کہ ایکونائٹ کیوں ضروری ہے پریکٹس میں، اور ایکونائٹ آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں۔ اکثر ہمارے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں ایکونائٹ کو، ہم جو ہے نا لمبی چوڑی جو ہے چکروں میں پڑ جاتے ہیں اور کون سی دوائی دے، کس طرح دے، تو ہم جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، کیس ہی خراب ہو جاتا ہے۔ دو تین مہینے پہلے ایک کیس تھا جس کو اچانک آ گیا اور اس کو 103 104 ٹمپریچر تھا، تو میں نے جب اس کے ایگزامن کیا تو نہ اس کو تھروٹ انفیکشن تھا نہ چیسٹ انفیکشن تھا۔ میں نے کہا کب سے ہے آپ کو ٹمپریچر؟ کہتا ہے گھنٹہ 2 گھنٹے ہو گئے۔ تو میں نے ایکونائٹ اس کو 1 ایم کی 6 پوڑیاں دے دی، یعنی 1 ایم کی 6 خوراکیں دی۔ میں نے کہا گھنٹے بعد کھا لو۔ مریض نے پہلا خوراک، دوسرا، تیسرا، 3 خوراکیں جب اس نے گھنٹے بعد کی، 3 گھنٹے میں اس کا بخار اترا ہے۔ آج اس کے بعد جب میں نے اسے پوچھا تو اس کا بخار 3 گھنٹے کے بعد ہوا ہی نہیں ہے۔ اچھا، بخار جو ہے نا بذات خود بیماری نہیں ہے، اس کے پیچھے یا وائرل انفیکشن یا بیکٹیریل انفیکشن یا موسمی اثرات XYZ وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں ایکونائٹ کی۔ آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور ایکیوٹ حالات ہوں، یہ ایگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ شاید آپ کے ذہن میں ایکونائٹ بیٹھ جائے۔ ایک مرتبہ میں راستے میں جا رہا تھا ڈرائیونگ پہ، راستے میں ایک بندہ جو تھا بے ہوش ہو گیا تھا، تو میں نے گاڑی روکی، لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے تھے، اور جب گاڑی روکی تو میرے ساتھ ایکونائٹ گاڑی میں بھی پڑی رہتی ہے۔ تو میں نے کیا میں نے پوچھا اس کو کیا ہے، کہ لوگوں نے کہا پتہ نہیں، بس بے ہوش پڑا ہے۔ تو میں نے اس کو ایکونائٹ کھولی اور اس کی زبان میں بے ہوشی کی حالت میں ٹپکائیں۔ ابھی آپ کہتے ہو کہ علامات کا علاج کریں، آپ کریں علامات کا، آپ پیتھالوجی کا بھی علاج کریں، لیکن ایکیوٹ سٹیج میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ مرض کیا ہے۔ جس طرح ایلوپیتھک طریقہ علاج میں ایکیوٹ میں اگر بندہ بے ہوش ہو جائے تو اس کو جو پروسیجر ہوتا ہے، جو میتھڈ ہوتا ہے، جس طرح ان کو ہینڈل کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی بندے کی زندگی بچانی ہے، اس کو ریسکیو کرنا ہے، اس کو فرسٹ ایڈ دینا ہے۔ تو آپ کے ساتھ فرسٹ ایڈ کے لیے ایکونائٹ سے میرے خیال میں بہتر کوئی دوائی نہیں ہے۔ بہرحال اس مریض کو میں نے ایکونائٹ 1 ایم بے ہوشی کی حالت میں زبان پر ٹپکائیں، اور یقین مانے میں نے دوائی کا جو سر بند کیا ہے، 2-3 منٹ 4 منٹ بعد بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اور اس نے جو ہے نا اپنے سر سے وہ مٹی وغیرہ ہٹا دیے۔ اور میں نے جب اس سے بعد اسے پوچھا کہ آپ کو اور کوئی مسئلے مسائل بھی ہے، تو اس نے کہا جی مجھے دل کے مسائل ہیں۔ تو پتہ نہیں اس کے بعد اس کو کیا ہارٹ اٹیک تھا، جو بھی تھا، لیکن میرے خیال میں جب اس کو بے ہوشی آئی تھی تو شاید دل کا ہی کوئی عارضہ تھا۔ چونکہ راستہ تھا، مریض بھی بس چلا گیا، اس نے دعائیں دی اور میں بھی چلا گیا۔ اس طرح میرے پاس جو ہے نا درجنوں مثالیں ہیں کہ ایکیوٹ سٹیج میں نے یہ نہیں دیکھا کہ مریض کو مرض کیا ہے، لیکن میں نے ایکونائٹ کے لایا اور مریض کو میں نے ریسکیو کیا۔ دانت درد کے حوالے سے اکثر مریض آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دانت میں درد ہے، تو دانت میں درد کیوں ہوتا ہے، انفیکشن ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایکونائٹ اس کو جب میں 1 ڈوز 1 ایم سی ایم کی دیتا ہوں، 2 منٹ میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیچھے میں 4-5 خوراکیں پکڑا لیتا ہوں، اس کو بتاتا ہوں جب درد ہو تو کھا لینا، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے مریض آپ کے ٹھیک ہوں گے، یہ میں ایکیوٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ایکیوٹ کے حوالے سے دیکھیں، ہمارے ہومیوپیتھ اکثر ایکیوٹ میں کرانے کا وہ علاج کر لیتے ہیں، لیکن ایکیوٹ پہ ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو ایکونائٹ کو ذہن میں رکھیں، اپنی ٹیبل پہ رکھیں، پریکٹس میں اپنے گھر میں رکھیں، اپنے کمرے میں رکھیں، اپنی گاڑی میں رکھیں، اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بس آپ صرف کلینک میں رکھیں اور مریض کو خوف ہو تو اس کو 1 ڈوز کھلائے، نہیں، یہ مریض آپ کو چلتے پھرتے ملیں گے، بہت زیادہ ملیں گے۔
تو جب میں نے اس بندے کو ایکونائٹ کھلائی، لوگوں نے بھی جو ہے نا دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، حالانکہ وہاں پہ ہومیوپیتھی کی پروموشن بھی ہو گئی، آپ کے مریض بھی بن گئے۔ اس بڑی بات جو تھی نا، آپ نے انسانیت کی خدمت کی۔ ویسے ایکونائٹ میں آپ کے ذہن میں لانے کے لیے ایگزامپل دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہارٹ کے پیشنٹ بہت آئے ہیں میرے پاس، کلینک میں روزمرہ کے حساب سے آتے ہیں پیشنٹ، اکثر آ جاتے ہیں، شاگرد کہتے ہیں کہ بندہ گر گیا، میں نے کہا ایکونائٹ کھلاؤ، ایکونائٹ ان کو کھلا لیتے ہیں۔ یعنی مریض آتے ہیں، اکثر تکلیف ہوتی ہے ان کو، تو بعض اوقات بعض مریض یہاں پہ جو ہے نا انتظار کر کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، یا جو ہے نا ان کو کوئی عرضہ لاحق ہوتا ہے، تو لازمی بات ہے مریضوں کو تو کچھ نہ کچھ بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو میں ان کو ایکونائٹ کھلا کے مریض کو اسی ٹائم سٹیبل کر کے آگے جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ اس کو میں دیتا رہتا ہوں۔ لیکن یہ میں ایکیوٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی تو آج کل جو مریض آتے ہیں میرے، جو جتنے بھی ڈسپینسر ہیں میرے فارمیسی میں، تو وہ تو مجھے بتاتے بھی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہر مریض کو آپ نے ایکونائٹ ہی کھلانی ہے، تو آپ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ ان کو ایکونائٹ کھلا کے مریض کو اندر لے کے آتے ہیں اپنی نمبر پر، تو کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے ایکونائٹ کھلا دی، ٹھیک ہو گیا، لیکن ابھی اس کا ٹریٹمنٹ، یعنی ابھی تو ہم جو ہے نا میرے فارمیسی میں جتنے بندے ہیں وہ بھی جو ہے نا ایکونائٹ کو انہوں نے پہچان لیا کہ ایکیوٹ میں ہر مرض کی دوا آپ کی ایکونائٹ ہے۔ کیوں ہے؟ واٹ از دا موڈ آف ایکشن آف ایکونائٹ؟ کیوں کام کرتی ہے؟ وجوہات کیا ہے؟ تو یہاں پہ میرے خیال میں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میں آپ سے کلینکلی ایکسپیرینس اور آپ کی ذہن میں ایکونائٹ لانے کے لیے آپ سے شیئرنگ کروں۔ اگر آپ نے خواہ مخواہ ایکونائٹ کے بارے میں جاننا ہے، بہت سارے میرے دوست MBBS ڈاکٹرز ہیں جو پیرامیڈکس ہے، وہ بھی میرے لیکچر سنتے ہیں، تو اگر آپ نے ایکونائٹ کے بارے میں خواہ مخواہ جاننا ہے تو آپ جا کے جو ہے میٹیریا میڈیکا سے آپ پڑھے، تو آپ کو ایکونائٹ کی صحیح سمجھ آ جائے گی یہ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کا موڈ ایکشن پرائمری حالت میں کیا ہے، یعنی کروڈ فارم میں اگر یہ دے تو یہ پوائزن ہے، مریض کو خراب کرے گا۔ یہی میڈیسن جب ہم میڈیسنل فارم میں دیتے ہیں تو مریض کو ٹھیک کرتا ہے۔ بعض لوگ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو اکثر مجھے میسج کرتے ہیں کہ یہ تو پوائزن ہے، یہ آپ مریض کو کیوں کھلاتے ہو؟ اور بھائی میرے پوائزن تو آپ کی سب کچھ پوائزن ہے، لیکن وہی ہم اگر ابھی یہ پانی نالی میں جا رہے ہیں اور نالی سے آپ یہ پانی پی لے تو کیا ہوگا؟ آپ کو ہیپاٹائٹس A B C، آپ کے جگر، آپ کے گردے، آپ کو معدے کا مسئلہ بنے گا۔ یہی پانی جب آپ ریفائن کرتے ہو، صاف کرتے ہو یا کنویں سے نکالتے ہو تو پینے کے قابل ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ اس طرح بہت سارے سامس ہے جس کو آپ کو ڈستا ہے تو وہ بندے جو ہے نا بلڈ پوائزننگ ہوتی ہے، بندہ مر جاتا ہے، پلیٹلیٹس کے بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ وہی سام سے کینسر کی دوائیاں بنتی ہے، وہی سام سے آپ کی ہومیوپیتھی کی دوائیاں بنتی ہے۔ کس طرح بنتی ہے؟ میڈیسنل فارم میں۔ تو ہمارے ہومیوپیتھک، پرسوں بھی ڈاکٹر صاحب نے میسج کیا کہ آپ نے ایکونائٹ کے حوالے سے ویڈیو بنائی ہے، تو بہت وائرل بھی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ، میں نے کہا کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا نیٹ نے اس اسکرین شاٹ لے کے مجھے سینڈ کر دی، تو میں نے کہا بالکل، یہ جب آپ کروڈ فارم میں کہو گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے، لیکن یہ میڈیسنل فارم ہے، میڈیسنل فارم میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ تو اس ڈاکٹر نے پھر میری بات مان لی۔ میں نے کہا آپ کی دیکھیے اوپیم ہے جس سے نیلبین کے انجیکشن بنتے ہیں یا پین کلر کے انجیکشن بنتے ہیں، بہت ساری ایسی میڈیسن ہے جو کہ کروڈ فارم سے بندے کو جو ہے نا خراب کر دیتی، بندے کو خراب کرتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جو کروڈ فارم سے نکلتی ہے تو وہ میڈیسنل فارم میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ تو میڈیسنل فارم میں پھر اس کے وہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں اپنے گوگل سے۔ تو ایکونائٹ کے حوالے سے اگر آپ گوگل پہ سرچ کرو گے تو وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ اس کا یہ ہے، لیکن وہ کروڈ فارم کی بات کر رہے ہیں۔ جب یہ میڈیسنل فارم پہ چلا جائے، اس کو پوٹنٹائز کر لے، تو اس کے جو ہے نا 1% بھی سائیڈ ایفیکٹ پھر نہیں رہتے ہیں۔ اچھا، بات ہو رہی تھی ایکونائٹ کے۔ آپ کے پاس یہ ایکیوٹ کے حوالے سے پیشنٹ آتے رہتے ہیں، دانت کا درد ہے تو بھی اگر مریض آ گیا میرے پاس آتے، ڈاکٹر صاحب صبح سے نزلہ ہے، کل سے نزلہ ہے، نزلہ کیوں ہو گیا؟ موسم ٹھنڈا گرم یا گرم ٹھنڈا۔ میں ایکونائٹ اس کو 5-6 پوڑیاں پکڑا لیتا ہوں، 1-2 دن میں اسٹیبل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مریض آ گیا بخار ہے، اب یہ نہ دے کہ کس چیز کا بخار ہے، آپ ایکونائٹ دیں اس کو، وہ تو 1-2 گھنٹے 2-3 میں اسٹیبل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ پھر ڈائگنوسس بنائیں، اس کے مطابق بخار کے حوالے سے میرے لیکچر اپلوڈ ہے۔ پیشنٹ آپ کے پاس آئے، ڈاکٹر صاحب مجھے ڈائریا شروع ہو گیا، آپ فوراً ایکونائٹ دیں، 1-2-3 خوراکیں دیں، 2-3 گھنٹے بعد آپ اس سے پوچھیں، ٹھیک ہوگا وہ مریض کو فوراً الٹی۔ یعنی ایکیوٹ حالت میں آپ دانت درد، سر درد، بخار میں، ایون یہ کہ ہارٹ اٹیک میں آپ کو 2-3 منٹ میں ریسکیو کرے گا۔ جسم کا درد، اچانک کوئی بھی بیماری آئے کہ اس کا جو ہے نا مریض آپ کے پاس ہے کہ مجھے ابھی یہ مسئلہ ہو گیا، تو ایکیوٹ کے حوالے سے آپ ایکونائٹ کو نہ بھولیں۔ ایون یہ کہ میرے پاس اکثر گھر میں گاڑی میں ایکونائٹ پڑی، کوئی راستے میں کہے کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا جسم بے چین ہو گیا،
تو ایکوٹ اس کو کچھ لازمی بات ہے موسم کی وجہ سے یا اس کو کوئی ہوا یا اس نے کچھ کھا لیا، تو ایکوٹ کے حوالے سے میں اس کو ایکونائٹ اب کھا لیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے اسی ٹائم وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سر میں درد ہو گیا، اچھا ایک بات یاد رکھیں، ایکونائٹ آپ کو 2-3 منٹ میں، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں اگر ریسپانس نہ کریں، 5 منٹ میں آپ کا مریض ٹھیک نہ ہو، ایکونائٹ آپ کو یاد رکھے ہر مرض میں جتنے بھی میں نے ایکوٹ کی بتا دیے 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگانے اپنے، مریض آپ کو ریسپانس کرے گا. نہ ہونے کی صورت میں فوراً آپ سلفر 30 کی ایک ڈوز دیں جو اس کی فالوویل ہے، اور اس کو پش کر کے آگے جو ہے نا آپ کی ایکونائٹ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. یعنی ایکونائٹ جس مقصد کے لیے آپ نے دی ہے وہ مریض آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. فرض کیا آپ نے سلفر بھی دی اور مریض کی مرض میں فرق نہ پڑا یا مریض کو، تو آپ نے پھر ایکونائٹ کا انتظار نہیں کرنا ہے. آگے پھر آپ نے دوسرا سٹیپ لینا ہے ایمرجنسی کے حوالے سے. آپ نے پھر کیا کرنا ہے، اس آرگن بیس کی دوائی دینی ہے، اس عضو کی دوائی دینی ہے. پھر اس کے حوالے سے میرے بقایا لیکچر اپلوڈ ہے اور میں اپلوڈ کرتا جا رہا ہوں، وہ آپ پھر جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا جو کرنا چاہیے پھر آپ اس کا کریں. ایکونائٹ کے لیے ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایکونائٹ دی اور آپ نے پھر جو ہے نا بس اس کے لیے بیٹھ گئے کہ ایکونائٹ نے سب کچھ کرنا ہے. نہیں جی، ایکونائٹ آپ کو لازمی 2-3 منٹ میں رسپانس کرے گا، 90% رسپانس کرتا ہے. پھر سلفر 30 میں دے، نہ ہونے کی صورت میں آپ جو ہے نا پھر مریض کو اگلا پھر جو ہے نا اپنے سٹیپ لینا چاہیے. لیکن انشاءاللہ ایکونائٹ سے 80-90% آپ کے پیشنٹ ریسکیو یا ایمرجنسی ہو جاتے ہیں. ایکونائٹ فالج کے کیسوں میں ایکیوٹ میں اتنی زبردست کام کرتی ہے جتنا بندہ کوئی جھوٹ بولے. تو سٹارٹ میں آپ ایکونائٹ پھر کاسٹیکم، وہ میرے پیرالائسس کے حوالے سے لیکچر اپلوڈ ہے. چونکہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، یہ اکثر جو ہے نا میرے لیکچر کے اوپر تمبیل وغیرہ کبھی کبھار نہیں ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے نا اگر لیکچر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نیچے اگر آپ ڈسکرپشن میں دیکھیں تو وہاں پہ میں نے لیکچر کے حوالے سے تھوڑا بہت لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کے بارے میں ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ جتنا کچھ میں نے ایکونائٹ کے حوالے سے آپ سے شیئر کیا سمجھ آئی ہوگی. شارٹ کٹ یہ کنکلوژن، یہ نتیجہ یہ کہ ایکیوٹ میں مرض جو بھی ہو، آپ کو مریض آئے گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے ہو گئے، آپ فوراً ایکونائٹ کو اپلائی کریں. آپ فوراً ایکونائٹ کو اپلائی کریں، انشاءاللہ ایکونائٹ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. فرض کیا ایکونائٹ نے کام نہیں کیا، ایکیوٹ کی بات کر رہا ہوں، آپ اس کو دیں سلفر 30، آپ کا مریض 4-5 منٹ میں سٹیبل ہو جائے گا. اس کے بعد اگر فرق نہ آئے تو پھر ایکونائٹ کا انتظار نہ کرے. آگے میڈیسن یا آرگن بیس یا سمٹم یا علامات یا موڈیلیسیز، آگے پھر آپ نے دوسرا سٹیپ لینا ہے، نہ کہ آپ نے ایکونائٹ کا انتظار کرنا ہے. امید ہے انشاءاللہ کی سمجھ آئی ہوگی. اور پوٹنسی کے حوالے سے آپ 1M سے سٹارٹ لیں، 1M میں ریزلٹ آپ کو دی گی. اکثر میں 1M میں CM جو ہے نا آپ دے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ مڈلی سٹارٹ لیں تو زیادہ ایگریویشن اور ریئیکشن کے چانسز بھی نہیں ہوں گے اور آپ کا مریض بھی ٹھیک ہوگا. امید ہے انشاءاللہ کی سمجھ آئی ہوگی. اگر جہاں پہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو ان باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ وقت ملے تو میں ضرور رپلائی کروں گا. السلام علیکم.